سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، نبی اور آل نبی کے محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت کے کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں۔ پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، اور چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5 اہل سنت والجماعت کے اہل بیت کے 12 اماموں میں سے 5 کا آپ نے تذکرہ خیر سنا۔ آج چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی جعفر ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ جعفر ہے، اور صادق آپ کا لقب ہے، اور ابو عبداللہ یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے والد کا نام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان کے والدہ کے تعلق سے سنیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، ان کا نام ہے ام فروا۔ ام فروا کے والد کا نام ہے قاسم۔ ام فروا کے والد کا نام کیا ہے؟ قاسم۔ اور حضرت قاسم کے والد کا نام ہے محمد، اور محمد کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ محمد کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ باپ کی طرف سے ہے نا، یہ باپ کی طرف سے سلسلہ میں نے بیان کیا۔ اب ماں کی طرف سے دیکھیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام ام فروا۔ کیا نام ہے؟ ام فروا۔ ان کی والدہ کا نام اسما ہے۔ ام فروا کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اسما۔ اور اسما کے والد کا نام ہے عبد الرحمن، اور عبد الرحمن کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے امام جعفر صادق آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ پیدا کیا گیا۔ ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ پیدا کیا گیا، اس لیے کہ والد کی طرف سے بھی آپ کا نسب حضرت صدیق اکبر سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کا نسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرماتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ پیدا کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ پیدا کیا۔ یہ اکثر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
آپ کی پیدائش مدینہ منورہ کے اندر ہوئی اور ہجری سن 83 کے اندر، بعض لوگوں نے کہا کہ 81 کے اندر، بعض نے کہا 82 کے اندر، مختلف روایات ہیں اور جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے مرتبے سے اور بڑے مقام اور رتبے سے آپ کو نوازا تھا، اور آپ کے علوم و فنون کا یہ عالم تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 2 علم عطا فرمائے۔ ایک علم یہ گے کہ جو ہم آپ پر ظاہر کرتے گے، اور دوسرا علم وہ گے جو ہم آپ پر ظاہر نہیں کرتے گے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بڑے مقام اور رتبے سے نوازا تھا، اور آپ کے علوم و فنون کا یہ عالم تھا۔ مورخین لکھتے گے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے گئے، کسی مدرسے میں آپ نے تعلیم نہیں لی ہے، امام جعفر صادق نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھے گے، لیکن بڑے بڑے تابعین، کبار تابعین، بڑے بڑے فقہا اور محدثین آپ کے شاگردوں میں آتے گئے، بڑے بڑے فقہا اور محدثین آپ کے شاگردوں میں آتے گئے۔ آپ نے کسی جگہ پڑھائی نہیں کی، آپ نے کسی جگہ مدرسے میں تعلیم نہیں لی گئے، اس کے باوجود بھی آپ کے علم کا یہ عالم ہے کہ دین میں کبھی کبھار آپ سے 1000 سے زیادہ سوالات ہوتے، لیکن امام جعفر صادق اس کے جواب تسلی بخش دے دیا کرتے تھے، آپ ان کے جوابات دے دیا کرتے تھے۔ آپ کے بچپنے کا عالم ہے کہ آپ جنگل میں آئے اور لکڑیاں چون رہے تھے، لکڑیاں اکٹھا کر رہے تھے، اتنے میں ایک بزرگ جو غالباً تابعی ہے، اور بعض لوگوں نے صحابی بھی کہا لیکن تابعی کا قول مشہور ہے کہ اللہ اکبر مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ اس راستے سے گزرے جس راستے پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھ کر جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ تو اللہ اکبر جب مالک بن دینار وہاں سے گزرے تو انہوں نے چاہا کہ میں انہیں سلام کروں، مالک بن دینار نے کیا چاہا کہ میں انہیں سلام کروں۔ اب دیکھیں امام جعفر صادق کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا کہ ابھی بچپنے کا عالم ہے، لکڑیاں چون رکھے گے کہ مالک بن دینار کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے چاہا کہ میں سلام کروں، اس کے بعد اللہ اوپر انہوں نے ارادہ چینج کر دیا اور ان کے نفس نے کہا کہ یہ بچہ ہے، بچے کو کیا سلام کرنا، یہ بچہ ہے، بچے کو کیا سلام کرنا۔ پہلے ارادہ ہوا کہ اسے سلام کر دے، پھر نفس نے کہا کہ یہ بچہ اسے کیا سلام کرنا، آگے چل دیے۔ جب تھوڑا آگے چلے تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ اکبر میں تو نبی کا غلام ہوں، اور اللہ اکبر جو نبی انبیاء کے تاجدار ہیں وہ تو چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، جب نبی ہو کے چھوٹے بچوں کو سلام کرے اور میں ان کا غلام ہو کے چھوٹے بچوں کو سلام نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ واپس آئے اور بچے سے کہا اے بچے السلام علیکم، کیا کہا اے بچے السلام علیکم۔ اب آپ دیکھیں وہ بچہ چھوٹا ہے، کبھی مالک بن دینار کو دیکھا نہیں ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پہچانتے نہیں ہے، آپ نے جواب دیا تو کہا وعلیکم السلام اے مالک بن دینار۔ کیا کہا وعلیکم السلام اے مالک بن دینار۔ جب اللہ اکبر مالک بن دینار نے سلام کا جواب سنا اور ساتھ ہی میں اپنا نام بھی سنا تو اللہ اکبر حیرت کے انداز میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا، حالانکہ ہماری یہ پہلی ملاقات ہے، اس سے قبل ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، پھر میرا نام کیسے جانتے گے۔ اللہ اکبر امام جعفر صادق بچپن کا عالم ہے، آپ فرماتے گے عالم ارواح میں میری اور آپ کی روح آگے پیچھے تھی، عالم ارواح میں میری روح آپ کے آگے پیچھے تھی۔ اللہ اکبر میں اسی وقت سے آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ کا نام مالک بن دینار ہے، اسی وقت سے میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر تو مالک بن دینار نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، لکڑیاں جمع کر رہے ہو اور آپ کی آنکھیں بھی اشک مار تھی، آپ رو رہے تھے۔ تو اللہ اکبر رونے کا بھی سبب پوچھا، لکڑیاں جمع کرنے کا بھی سبب پوچھا۔ تو اللہ اکبر
وہ امام جعفر صادق بچپن کا عالم گئے. آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں گئے میں گھر لے کر جاتا ہوں. میری والدہ ان لکڑیوں کو جب بڑی لکڑیاں رکھتی گئے اور جب بڑی لکڑیاں جلتی نہیں گئے تو میری والدہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چولہے میں رکھتے گئے. تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے بڑی لکڑیاں سلگائی جاتی گئے, اللہ ابا اسے جلایا جاتا گئے. تو اللہ ابا میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ ابا جب قیامت کا دن ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور اللہ اکبر جب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا بڑے بڑے لوگوں کو, تو اللہ اکبر ان بڑے لوگوں کو جب جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تو اس سے پہلے چھوٹوں کو ڈالا جائے گا تاکہ چھوٹے جلے اس کے بعد بڑے جلے. کیا کہا کہ یہ لکڑیاں دیکھ کے مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے, میری آنکھیں اس لیے اشک بار گئے کہ اللہ اکبر بڑی لکڑیاں جلانے کے لیے پہلے چھوٹی کو جلایا جاتا ہے. تو اللہ اکبر قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو بڑوں کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹوں کو ڈالا جائے گا. تو میں اس لیے رو رہا ہوں اور رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اے میرے مولا, اے میرے مالک, اے میرے خالق, قیامت کے دن جب فیصلہ فرمائے تو ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ فرما, دوزخ سے ہمیں بچا. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو لکڑیوں کے ذریعے سے یہ فیصلے کر رہا ہے, لکڑیاں دیکھ کر اللہ سے آخرت کی یاد آ رہی ہے. یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہو سکتا کہ اب دیکھیں اللہ مالک بن دینار نے امام جعفر صادق کا بچپن آگے آپ سے سوال کیا کہ اے بچے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا میرا جواب دو گیا؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا جواب دو گے؟ اب دیکھیں کہ اللہ اہل بیت کے جو یہ امام ہے چھٹے امام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہے, لوگ حضور کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے گئے. امام جعفر صادق کی زندگی کا مطالعہ کرے کہ اللہ پر حضور کے خاندان کے فرد کا ایک فرد ہے, ان کا یہ عالم ہے تو حضور کے علم کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر کہ مالک بن دینار سوال کرتے گئے, میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ابا بتاؤ کہ نفس اور دل میں کیا فرق ہوتا ہے. کیا سوال, کیا نفس اور دل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں, کبھی کبھار آپ کو ایسا ہوتا ہوگا دل میں, کبھی ایسا آپ کو ایسا کبھی ذہن بنتا ہوگا, کبھی آپ کو ایسا وچار آتا ہوگا کیسا, میں یہ کام کر لوں, مجھے یہ کام کرنا چاہیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کا یہ وچار بدل جائے گا اور سوچیں گے خیر مجھے نہیں کرنا ہے. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ کہیں کبھی سفر پر جانا ہوتا ہے, رات کو تیاری کر لیتے ہیں, صبح میں ہم سفر پر جائیں گے اور صبح اٹھتے ہمارا ارادہ چینج ہوتا ہے, چلو نہیں کرنا ہے رہنے دو. پھر کبھی کبھی ایسا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ بات کہہ دیں, پھر کبھی ایسا دل میں ارادہ ہوتا ہے چلو نہیں کہنے. ایسے ارادے ہوتے ہیں نا, تو وہ نفس اور دل ہوتا ہے. یاد رکھے دل ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور نفس ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. جب اللہ اکبر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھنے جاؤں تو سمجھ جانا تمہارا دل کہتا ہے کہ نماز پڑھنے جاؤں, اور جب تمہارا یہ ارادہ ہو جائے کہ آج نماز نہیں پڑھنے گے, ابھی نہیں پڑھنی ہے, بعد میں پڑھ لوں گا, تو سمجھ جانا تمہارا نفس تمہیں نماز سے روک رکھا گے. تو اللہ پر نفس اور دل دو چیز ہوتی ہے. تو اب مالک بن دینار نے سوال کیا کہ اے بچے ذرا یہ بتا کہ نفس اور دل میں کیا فرق ہوتا ہے, نفس اور دل میں کیا فرق ہوتا ہے. تو اللہ اکبر امام جعفر صادق ابھی بچپنے کا عالم ہے, آپ جواب دیتے گے اے مالک بن دینار, اللہ اکبر نفس اور دل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے آپ کے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ میں اس بچے کو سلام کر لوں, یہ جو ارادہ ہوا اسے دل کہتے گے, اور پھر آپ کا ارادہ ہوا کہ اللہ پر یہ بچہ گے اسے کیا سلام کرنا, تو جس نے سلام کرنے سے روک دیا گیا اسے نفس کہتے گے, اسے نفس کہتے گے. اللہ بھائی یہ امام جعفر صادق کا بچپنا گے, یہ آپ کے علم کا عالم گے کہ لوگ دل میں سوچتے گے اور آپ کو اس کا علم بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ وہ دل میں کیا سوچ رکھا گے. تو سوچے حضور کے خاندان کے ایک فرد کا یہ عالم گے کہ وہ دل کی بات کو جان لیتا ہے. تو پھر اگر ہمارے نبی دل کی بات جان لیتے اس میں کون سی, اللہ کو کتنی عظمتوں والی بات ہے, کتنی شان والی بات ہے. لیکن لوگ اعتراض کرتے کہ ہمارے نبی کو علم غیب نہیں. اللہ ان لوگوں کی بکواس سے نہ سننا, خاندان کا عالم دیکھو, خاندان کے افراد کا عالم دیکھو. اللہ پھر ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا, ہمارے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ نے امام جعفر صادق کو بڑا علم عطا فرمایا تھا, بڑے علوم و فنون آپ کو عطا فرمائے تھے, بڑے بڑے مسائل آپ چٹکیوں میں حل فرما دیا کرتے تھے. بلکہ
میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس علم کیسا ہے. آپ نے کسی مدرسے میں باقاعدہ تعلیم نہیں لی، لیکن آپ کا علم دیکھے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم وہ گئے کہ جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا گیا. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا گیا. امام اعظم وہ گئے کہ جنہوں نے 12,99,000 مسائل قرآن شریف سے بیان کیے گئے. 12 لاکھ مسائل، 12,99,000 مسائل قرآن شریف سے حل کر کے بتائے گئے. اور اللہ اکبر، امام اعظم وہ شخصیت گئے کہ آپ جب دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضور کے روضے پر سلام کیا، السلام علیکم یا سیدی. تو میرے آقا نے قبر انور سے جواب دیا، اے مومنوں کے ایمان وعلیکم السلام، اے مومنوں کے امیر تمہیں بھی سلام کو. آپ نے سلام کا جواب دیا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ جب امام اعظم نے آخری حج کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا جس کام کا تو نے حکم دیا ہم وہ کام نہ کر سکے، کما حق ہوں تیری عبادت نہ کر سکے، اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب امام اعظم نے آخری حج کیا تھا اور جب یہ دعا مانگی تھی خانہ کعبہ کے سامنے، اس وقت ایک ہاتھی غیبی سے آواز آئی تھی کہ اے امام اعظم، تمہیں اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی گئی، اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی گئی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ. آپ کو معلوم ہے کہ امام اعظم کون ہے؟ امام اعظم جو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ امام جعفر صادق کون ہے تو اللہ بھائی امام اعظم فرماتے گئے لولا سنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق کے 2 سال نہ ملتے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے. وہ خود کہتے کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر امام جعفر صادق کے 2 سال مجھے نہ ملتے. اللہ کو بر یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گے کہ جن کی خدمت 2 سال اگر کوئی کر لے تو اپنے وقت کا امام اعظم بن جایا کرتا ہے. اپنے وقت کا امام اعظم سوچے کہ اگر 2 سال اگر خدمت کر لے اور ان سے علم حاصل کر لے تو وہ اپنے وقت کا امام اعظم بن جائے، تو خدمت کرنے والا امام اعظم ہو جائے. تو جن کی خدمت کرتے گئے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. کہ امام جعفر صادق کہ امام اعظم ان کے شاگردوں میں آتے، امام جعفر صادق کے امام جعفر صادق کے شاگردوں میں آتے گئے. اور اللہ کو اوپر سوچیں کہ جن کے شاگرد کا یہ عالم گئے کہ 12,99,000 مسائل قرآن شریف سے حل کیے گئے، تو پھر امام جعفر صادق کے علم کا عالم کیا ہوگا، علم کا عالم کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام جعفر صادق کو بڑے علوم فنون سے نوازا تھا. بڑے علوم فنون سے بڑے پیچیدہ مسائل آپ سے کیے جاتے ہیں، بڑے بھاری بھرکم سوال آپ سے کیے جاتے ہیں، لیکن آپ اسے چٹکیوں میں حل فرما دیا کرتے. ایک مرتبہ ایک سوال ہوا تھا آپ سے، اور سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ ذرا یہ ہمیں بتایا جائے، اور وہ خدا کو مانتا نہیں تھا، ہم ایک خدا کی عبادت کرتے، وہ خدا کو مانتا نہیں تھا. اور وہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم خدا کو مانتے ہو؟ امام جعفر صادق نے کہا ہاں ہمیں خدا کو مانتے گئے. کہا کہ کس خدا کو مانتے ہو؟ کہ جب کسی چیز کو اللہ بس سمجھنا ہو یا دیکھنا ہو تو 5 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. یا تو اللہ کو اوپر چھو کے پتا چلتا ہے کہ یہ چیز کیا گئے، یا تو سونگ کے پتا چلتا ہے کہ یہ چیز کیا گئے، یا سن کے پتا چلتا ہے کہ یہ چیز کیا گئے، یا چکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ چیز کیا گئے. کہا کہ اللہ اوپر کسی چیز کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے ہوا سے خمسہ کا یا سونگ کے پتا چلے گا، یا سن کے پتا چلے گا، چھو کے پتا چلے گا، یا چکھ کے پتا چلے گا، یا دیکھ کے پتا چلے گا. تم کیسے خدا کو مانتے ہو کہ جنہیں دیکھ بھی نہیں سکتے گے، جنہیں چھو بھی نہیں سکتے گے، جس کی آواز سن بھی نہیں سکتے گے، جنہیں سونگ بھی نہیں سکتے گے، کیسے خدا کو مانتے ہو؟ کہا کہ اس خدا کا کیسے وجود ہو سکتا ہے؟ بڑا طویل واقعہ یہ کہ ایسے خدا کا وجود کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا گے، سونگا بھی نہیں جا سکتا گے، اللہ کو بڑا اور جس کی آواز بھی نہیں سنی جا سکتی گے، وہ خدا کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایسے خدا کی طرف بلا رہے ہو کہ اللہ وہ جو دیکھنے میں بھی نہیں آتا، سننے میں بھی نہیں آتا گے، وہ اللہ کو اکبر جو سنگنے میں بھی نہیں آتا گے، جو چکھنے میں بھی نہیں آتا گے، ایسے خدا کا وجود
وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ وہ خدا تو یہ پتھر گے، یہ ہمارے معبود گے، انہیں ہم چھو بھی سکتے گے، انہیں ہم دیکھ بھی سکتے گے، انہیں ہم چاٹ بھی سکتے گے۔ کہا کہ یہ خدا ہو سکتے گے، تم جس خدا کی طرف ہم بلاتے ہو سب کو، اس خدا کا وجود نہیں گے۔ کہا کہ اگر اس خدا کا وجود ہے تو مجھے کوئی مثال دے کر بتاؤ کہ اس خدا کا بھی وجود ہے، کوئی مثال دے کر بتاؤ۔ کتنا پیچیدہ سوال ہے، اگر آج کا کوئی ہوتا تو جواب دے سکتا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی اگر خدا کا وجود ہے بتاؤ ہم لوگ یہ خدا کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ خدا ایک ہے کہ دو ہے؟ خدا ایک ہے کہ دو ہے؟ ایک ہے۔ ہمیں خدا کو مانتے ہیں، لیکن کوئی ایسا سوال کر دے کہ خدا کو مانتے ہو تو بتاؤ کہ خدا تو دکھتا بھی نہیں گے، اس سے اس کی آواز بھی تو نہیں سن سکتے گے، تو خدا کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال امام جعفر صادق سے ہوا تو اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کا وجود ہے، اگر ہم سے بھی کوئی پوچھے تو امام جعفر صادق نے جو جواب دیا وہ جواب کو یاد کر لو، کام آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امام جعفر صادق سے کہنے لگا اگر ایک خدا کا وجود ہے تو مجھے بتاؤ، مجھے کوئی دنیا میں مثال دے کر بتاؤ کہ خدا کا وجود ہے۔ تو اللہ اکبر، امام جعفر صادق فرماتے گے ہاں میں تجھے مثال دے کر بتاتا ہوں کہ ایک خدا کا وجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا جسم خود اس بات کا ثبوت ہے، تیرا جسم، کہا کہ تیرے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ کیا کہا؟ تیرے جسم میں خون دوڑتا ہے اور کچھ ہی لمحات میں ادھر سے ادھر اور رگوں میں خون دوڑتا ہے اور ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ ذرا یہ بتا کیا اس خون کو تو دیکھ سکتا ہے؟ کتنا جواب خطرناک۔ کہا کہ تیرے جسم میں تیری رگوں میں خون دوڑتا ہے، تیرے ہی جسم کی بات کرتا ہوں تو خدا کو سمجھنے کی بات کرتا ہے، پہلے اپنے جسم کو سمجھ، پہلے اپنے آپ کو سمجھ۔ کہا کہ تیرے جسم میں خون دوڑتا ہے، رگوں میں خون دوڑتا ہے اور پورے جسم میں وہ خون دوڑتا ہے، بتا اس خون کو تو دیکھ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا اس کو سونگ سکتا ہے؟ کہا نہیں سونگ سکتا۔ کیا اسے چاٹ سکتا ہے؟ کہا نہیں چاٹ سکتا۔ تو کہا اللہ کو اکبر، اسے سن سکتا ہے؟ کہا نہیں سن سکتا۔ کہا کہ تو اللہ کو اکبر اپنے اندر موجود چیز کو نہیں جان سکتا ہے تو خدا کی ذات کو کیسے جان سکتا ہے؟ کہا کہ تجھے اپنے جسم کا نہیں پتا کہ وہ خدا کو کیسے جان سکتا ہے؟ کہا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان، پہلے اپنے آپ کو پہچان پھر خدا کو پہچاننے کی بات کر۔ تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا گے اور اللہ وہ خدا کو پہچاننے کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ ابا کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ یہ کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے پیچیدہ سوالات ہوتے، اللہ بلی کا نام چٹکیوں میں اسے حل فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے متقی پرہیزگار اور عبادت گزار تھے، پورے شب رات و دن عبادت میں لگتے، آپ رات و دن اپنے اوقات عبادت میں لگاتے، نماز کی پابندی کرتے، نوافل پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور اسی طریقے سے اللہ برا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، جہاں متقی پرہیزگار عالم دین اور اللہ اکبر اسی طریقے سے علوم و فنون کے شہنشاہ اور کوہ ہمالا سعد کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، صاحب کرامت بزرگ تھے۔ بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ ایک شخص کے 1000 درہم غائب ہو گئے، تو اللہ اکبر اتنے میں امام زین العابدین کا وہاں سے گزر ہوا، تو یہ امام زین العابدین کو پہچانتا نہیں تھا، امام زین العابدین کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ میرے 1000 درہم تم نہیں لیے۔ کیا کہا؟ میرے 1000 درہم تم نہیں لیے گئے۔ تو امام جعفر صادق کہتے گئے میں نے کب لیے گئے، میں تو ابھی ابھی آیا ہوں، میں نے کب لیے؟ کہا کہ تم نہیں لیے گئے۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ٹھیک ہے چل میں نے لیے تھے میں دے دیتا ہوں۔ امام جعفر صادق اسے گھر لے کر گئے اور اللہ اکبر 1000 درہم آپ نے اپنے گھر سے دیے۔ جب وہ لے کر نکلا، جب آگے پہنچا تو اس کے وہ کھوئے ہوئے درہم بھی اس سے مل گئے، یہ واپس دینے کے لیے آیا۔ کہا کہ لو میرے درہم جو کھو گئے تھے، آپ چور نہیں گئے، آپ نے نہیں لیے تھے، میں نے آپ پر غلط الزام لگایا گئے۔ کہا کہ میرے درہم مل گئے گے، لیکن اللہ اکبر ذرا دیکھیں آپ کی کرامت، آپ فرماتے گئے کہ اہل بیت کی شان ہے کہ ایک مرتبہ دے دیتے پھر واپس نہیں لیتے گئے۔
ایک مرتبہ دے دیتے پھر واپس نہیں لیتے گئے. کہا کہ اگرچہ میں نے چوری نہیں کی گئے لیکن ایک مرتبہ تو نے مانگ لیے میں نے دے دیے, پھر لینا ہماری شان لگے گی. دے سکتے کہ لیکن لینا ہماری شان نہیں ہے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ سخاوت میں بھی بے مثل مثال اور صاحب کرامت بزرگ تھے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ آپ ایسے صاحب کرامت بزرگ منصور ایک بادشاہ گزرا گئے, بڑا ظالم بادشاہ گزرا گئے. اب یہ ایسا بادشاہ تھا کہ اللہ اکبر اس نے ایک مرتبہ امام جعفر, اب آخر کی طرف آ رہا ہوں, امام جعفر صادق کو قتل کرنے کی ارادے سے بلایا. دیکھیں کیسے صاحب کرامت بزرگ امام جعفر صادق. ایسے تو بہت سارے گوشے گئے لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر بات آپ کو ایک پوری تفصیل کے ساتھ سناؤ. کچھ باتیں برقطن آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل بیت کے چھٹے امام جعفر صادق کو منصور نے اپنے دربار میں بلانے کے لیے ایک غلام کو بھیجا, کہا جاؤ بلا لاؤ. اور اس کے بعد اس نے ایک سپاہی کو کھڑا کیا اور کہا کہ جب امام جعفر صادق آ جائے تو میں اشارہ کروں گا اپنے سر کے تاج سے کہ جب وہ آنے لگے تو میں سر کے تاج سے اشارہ کروں گا, یعنی اپنے تاج کو اٹھاؤں گا پھر اپنے سر پر رکھ لوں گا, پھر اٹھاؤں گا پھر اپنے سر پر رکھ لوں گا. تو تم میرا اشارہ سمجھ جانا کہ جعفر صادق آ گئے گے, اور جب میں یہ اشارہ کروں تو پھر انہیں قتل کر دینا. تو قتل کی ارادے سے بلایا. تو اللہ اکبر. امام جعفر صادق آئے. جب بلایا گیا تو امام جعفر صادق آئے, آ کر بیٹھے, بادشاہ سے گفتگو کی, تخت پر بیٹھے, آ کر پھر واپس چلے گئے. اللہ کو برا. لیکن وہ بادشاہ اشارہ کرتا رہا ایسے کہ ایسے, لیکن اس میں ہمت یہ نہ ہو سکی کہ اللہ کو اکبر وہ جعفر صادق کو قتل کر سکے. بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام جعفر صادق واپس چلے گئے تو پھر وہ بادشاہ نے اس سپاہی کو بلایا اور کہا کہ میں بار بار اشارہ کر رہا تھا تو نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ وہ آئی کبھی کہ میں قتل کروں. کیا کہا؟ وہ آئی کبھی کہ میں قتل کروں. تو بادشاہ کہتا وہ آئے, تخت پر بیٹھے, میرے ساتھ گفتگو کر کے گئے, تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ وہ آئے تھے. کہا کہ میں یہیں پر تو کھڑا ہوں, میں تو کب سے آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اللہ بتاج اوپر نیچے کرے تو میں قتل کروں, لیکن وہ آئی کبھی کہ میں انہیں قتل کرتا. کہا میں نے آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے اور جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے. اللہ بھائی یہ صاحب کرامت بزرگ کہ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ اللہ آپ جب چاہتے تھے لوگوں کو دکھائی دیتے تھے, آپ جب چاہتے تھے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جایا کرتے تھے. یہ اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بلکہ ایک مرتبہ اسی تعلق سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جعفر صادق کو قتل کرنے کے ارادے سے بلایا اور بادشاہ نے کہا کہ آج تو میں قتل کر ہی دوں گا, آج تو انہیں موت کی گھاٹ اتار ہی دیا جائے گا. یہ ارادے سے بلایا اور سارے درباریوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا اے درباریوں آج تو انہیں قتل کر دیا جائے گا, آج تو مار دیا جائے گا. اور بادشاہ بڑا خوش تھا. امام جعفر صادق کو بلاوا بھیجا اور اللہ بھائی امام جعفر صادق آئے. بیان کیا جاتا ہے کہ آئے تو جیسے کہ منصور نے دیکھا کہ امام جعفر صادق آئے, بدن پر لرزہ طاری ہو گیا. قتل کرنے کے ارادے سے بیٹھا تھا, بدن پر لرزہ طاری ہو گیا, کانپنے لگا, اپنے تخت سے اتر گیا اور امام جعفر صادق سے کہا آپ تخت پر بیٹھ جائیے. اس کے بعد خدمت کرنے لگا, تحفے تحائف پیش کیے اور اس کے بعد کہا اے جعفر صادق آپ جائیے. امام جعفر صادق نے فرمایا میرا کوئی کام ہو تو بتاؤ. کہا کہ بس آپ کو صرف اس لیے بلایا تھا کہ آپ کے چہرے کا دیدار کرے اور آپ کو تحفے تحائف پیش کرے, آپ کو اس لیے بلایا گیا تھا. تحفے تحائف پیش کر کے آپ کو واپس کر دیا گیا. جب آپ واپس جانے لگے تو درباریوں نے کہا اے منصور تو نے تو قتل کے ارادے سے بلایا تھا, یہ کیا بات ہو گئی کہ اللہ اکبر تو نے تحفے تحائف دے کر واپس کر دیا گے. تو اللہ اکبر بادشاہ کہتا ہے اگر میں نہیں کرتا واپس تو میری حالت خراب ہو جاتی, اگر میں نے واپس نہیں کرتا اور اگر میں قتل کر دیتا تو اللہ اکبر. منصور کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب جعفر صادق آئے تو ایک اژدہا جس کا ایک ہونٹ
زمین کو اڑا ہوا گے، زمین کو لگا ہوا گے، اور اس کا دوسرا ہونٹ میرے محل کی چھت پر گئے، کہا کہ وہ اپنا پورا منہ کھول کے رکھا گے۔ امام جعفر صادق آ رہے گے اور یہ اللہ اکبر استہا اپنی فصیح زبان میں کہہ رہا گے، اے منصور بادشاہ، اگر تو نے امام کو کوئی تکلیف پہنچائی تو میں تجھے تیرے محل کے ساتھ پورا کے پورا نکل جاؤں گا۔ کیا کہا؟ میں پورا کے پورا محل کے ساتھ تجھے نکل جاؤں گا اگر تو نے امام کو کوئی تکلیف پہنچائی۔ یہ امام جعفر صادق ہے کہ جن کی حفاظت ازدہی بھی کرتے گئے، شیر بھی کرتے گئے، جن کی حفاظت رب تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے۔ یہ امام جعفر صادق ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے مقام اور بڑے مرتبے سے نوازا، اور اللہ آپ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، علم و فضل والے بھی تھے، اور اللہ اکبر متقی پرہیزگار بھی تھے، اور اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے مقام اور مرتبے سے نوازا تھا کہ آپ جو فرما دیتے تھے اللہ اسے قبول فرما لیا کرتا تھا۔ آپ اپنی زبان سے جو فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا، لیس بن سعد غالباً اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا ہوا تھا تو اللہ اکبر میں جبل ابو قیس کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے جعفر صادق کو دیکھا ایک جگہ پر بیٹھے گئے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، مولا مجھے انگور کھانے گے، مجھے انگور دے دے۔ تو اللہ جیسے کہ امام جعفر صادق کا ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پر انگور مانگنا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے انگوروں کا نزول ہو گیا، آسمان سے انگور برسنے لگے، کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق نے کہا، اے اللہ میرے پاس 2 چادریں گے اور دونوں چادریں پرانی ہو گئی ہے، اے اللہ نئی چادر عطا فرما۔ امام جعفر صادق کا یہ کہنا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ نے انہیں 2 نئی چادر عطا فرمائی۔ کہا آسمان سے چادروں کا نزول ہوا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اللہ اکبر۔ تو میں ان کے پاس گیا، وہ انگور کھا رہے تھے تو میں نے چاہا کہ میں بھی انگور کھا لو، تو میں نے جب انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو امام جعفر صادق نے کہا کہ تو کھانے والا کون ہوتا ہے، تو کیوں کھا رہا ہے؟ کہا کہ جب آپ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے انگور عطا فرما تو ساتھ میں نے بھی آمین کہا تھا، اور اللہ کو اکبر آمین کہنے والا دعا مانگنے والے کی طرح ہوتا ہے، تو آپ نے دعا مانگی آپ کو ملا تو آپ بھی کھائیے، میں نے آمین کہا تو پھر میں بھی کھاتا ہوں، تو آپ نے انگور کھائے۔ اتنے میں ایک اعرابی آیا جو دشمن تھا اہل بیت کا، وہ آ کر کہنے لگا، واہ کیا جادو ہو گیا، یہ تو جادو والی بات ہو گئی، انگور بھی اتر آئے، نئی نئی چادریں بھی مل لگی گے، یہ تو جادو ہو گیا۔ امام جعفر صادق فرماتے گے یہ جادو نہیں گے، یہ اہل بیت کی دعا کا اثر گے، یہ اہل بیت کی دعا کا اثر گے۔ اور اللہ اکبر، امام جعفر صادق نے فرمایا مجھے جادوگر کہنے والے یاد رکھ لے، ہماری زبان میں رب نے وہ تاثیر فرمائی گے کہ اگر میں ابھی تجھے کتا کہہ دے تو کتا ہو جائے گا، تو کتا بن جائے گا۔ اب وہ ہنسنے لگا کہ یہ تو بتاؤ جادوگر کی عجیب بات ہے۔ تو وہ اعرابی کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، لو مجھے کہو کہ میں کتا ہو جاؤں۔ اللہ بھائی امام جعفر صادق نے کہا اللہ اسے کتا بنا دے، جیسا کہنا تھا وہ انسانی شکل سے کتا بن گیا، انسانی شکل میں تھا تو وہ کتا ہو گیا۔ اب کتا ہو گیا تو وہاں سے بھاگا یہاں تک کہ اپنے گھر آیا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے گھر والے مجھے پہچان لیں گے، لیکن جو انسانی شکل سے کتا بن گیا وہ اسے کون پہچانے۔ تو یہ جب اپنے گھر میں گیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں کتا کو سایا گے تو ڈنڈے مار کر اسے وہاں سے بھگایا، اسے گھر سے نکالا۔ تو یہ شخص واپس امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آیا اور اللہ بھائی یہ کتا بن گیا تھا، آیا اور چاروں طرف گھومنے لگا اور اللہ ابا معافی مانگنے لگا، ہاتھوں کو اٹھا کر معاف کر دے، معاف کر دے، جیسے میری شکل تھی ویسے کر دے۔ اللہ اکبر، امام جعفر صادق نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ جیسی شکل پر تھا اسے واپس ایسا کر دے۔ امام جعفر صادق کا دعا کرنا تھا، وہ جیسا انسانی شکل میں تھا اللہ نے انسانی شکل عطا فرما دی، جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ یہ امام جعفر صادق کہ آپ کی زبان سے جو نکل جاتا ہے اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ عالم، متقی، پرہیزگار اور اہل بیت کے چھٹے امام گئے۔ کیا نام ہے؟ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں بھی زہر دیا گیا۔ بعض نے کہا کہ منصور نے زہر دیا تھا تو وہ زہر پینے کی وجہ سے جسم میں سرایت کر گیا تو آپ کی بھی شہادت ہو گئی۔ تو زہر پینے کی وجہ سے آپ کی بھی شہادت ہوئی اور آپ کا اللہ آپ کی قبر مبارک، آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جنت البقیع کے اندر،
جنت البقیع جو قبرستان ہے، اللہ جنت البقیع میں امام جعفر صادق کی قبر مبارک ہے. جو حج کرنے جاتے گئے اور پھر جنہیں اللہ وہ قبرستان دیکھنے ملتا ہے جنت البقیع، تو اللہ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. ہم بھی دعا کرتے کہ مولا ہمیں بھی نصیب فرمائے اللہ پر مکہ دیکھنا اور مدینہ دیکھنا. تو انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے کہ اللہ اکبر اہل بیت کے پہلے اللہ اکبر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں پر مدفون گئے. اللہ اکبر حضرت فاطمہ کا بھی وہاں پر مزار گئے. اسی طریقے سے امام زین العابدین کا بھی وہاں پر مزار گئے، اور اسی طریقے سے امام محمد باقر کا بھی وہاں مزار گئے. اور اللہ اکبر یہ چھٹے امام جعفر صادق کا بھی مزار جنت البقیع میں گئے. تو جو جاتا ہے حج کرنے اور جنت البقیع دیکھتا ہے تو اسے اہل بیت کے 12 اماموں کا مزار دیکھنا بھی ملتا ہے، قبر دیکھنا بھی ملتی ہے. ابھی اللہ یہ بلڈوزر چلا دیے گئے تو قبر پتہ نہیں چلتی ہے کہ کس کی کہاں قبر گئے، لیکن ابھی بھی کچھ قبروں پر نشان موجود ہے. آج بھی لوگ دیکھنے والے دیکھتے گئے، اور جو پہلے کے بڑے عالم جاتے گئے، جو پہلے سے حج اور عمرہ کرنے جاتے گئے، تو انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ عثمان غنی کی قبر ہے، یہ اللہ اکبر فلاں صحابی کی قبر ہے، یہ فلاں صحابی کی قبر ہے، یہ فلاں امام کی قبر ہے. تو جو بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ حج کرنے جاتا ہے تو انہیں نشان کے طور پر بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ دیکھو امام جعفر صادق کی قبر، یہ زین العابدین کی قبر، یہ محمد باقر کی قبر، اور یہ دیگر صحابہ کی قبر، یہ بھی بتایا جاتا ہے. تو اللہ اکبر آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی شہادت ہوئی، اور اللہ اکبر آپ کو جنت البقیع میں دفنایا گیا. آپ کی قبر مبارک وہاں گئے. آج بھی اللہ اکبر آپ کی قبر، اللہ اکبر 15 چاند کو آپ کا وصال ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کی قبر مبارک کہاں پر گئے؟ جنت البقیع کے اندر گئے. آج بھی لوگ دیکھتے گئے، زیارت کرتے گئے، اور اللہ اکبر فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے گئے. رب تبارک و تعالی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کی دینی و دنیاوی تمنا و آرزوؤں کو اللہ تبارک و تعالی پورا فرمائے. اور امام جعفر صادق کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے، مکہ معظمہ کا دیدار نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اس وسیلے سے امام جعفر صادق کے وسیلے سے ہمارا بیٹھنا سننا سب قبول فرمائے، اور اس کا بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے. میرے بولنے یا سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. اقرأوا الفاتحہ.